فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ رب العزت کی بے پایا حمد و ثنا حضور اکرم نور مجسم شافع روز جزا سید المرسلین والانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ میں اللہ تعالیٰ ہدیہ درود السلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے جن کلمات کو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فلما بلغ معه السعي، کہ جب حضرت اسماعیل چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے، قال یا بنی انی اری فی المنام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے والد گرامی، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، عرض کرنے لگے کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ جب باپ بیٹا دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکا دی، سر جھکا دیا، ونادیناہ یا ابراہیم، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، وَإِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو ہم ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ سورہ کوثر جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر، بہت بڑی بھلائیاں عطا کر دی ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اے محبوب تو اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھا کر اور اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی دیا کر۔ ماہ ذی الحج آج یکم تاریخ ہے، اس لیے ماہ ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے یہ وہ مبارک دن ہیں کہ جن کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اٹھائی ہیں کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ فجر سے مراد 10 ذی الحج کا دن اور 10 راتوں سے مراد یہ ماہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب اور بڑے پسندیدہ ہیں، اور 10 ذی الحج کے دن اللہ تعالیٰ کو
قربانی کرنے سے بڑھ کر اللہ کو کوئی عمل زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے قربانی کے جانور کے ہر بات کے عوض اللہ تعالیٰ کی ذات اس قربانی کرنے والے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ بالوں کی تعداد، بالوں کی حد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لاتعداد بال ایک جانور پہ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ اس طرح کھلتا ہے اس انسان پر کہ رب کی رحمت کا اندازہ جس طرح قربانی کے جانور پہ بالوں کا اندازہ کوئی انسان نہیں لگا سکتا، رب کی ذات بہتر جانتی ہے۔ تو رب جس قدر انسان پر کرم کرتا ہے وہ کرم اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کتنا ہوتا ہے کرم اس کے۔ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور اکرم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سنت اور ابیکم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ نے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر بھیجے ہیں وصف نبوت کے اندر تو سارے ایک جیسے ہیں کہ اللہ نے ان کا نبی بنا کر بھیجا، لیکن فضیلتیں درجات کے اعتبار سے خود قرآن مجید نے کہا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولان معصم ہی کہ ہم نے بعض میں سے بعض کو فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام میں سے کئی سارے انبیاء کو مختلف القاب سے نوازا ہے۔ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنایا۔ نوح علیہ السلام اول الرسل ہیں، 313 رسولوں میں پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں، انہیں نبی اللہ بنایا۔ ابراہیم جد الانبیاء ہیں، انہیں خلیل اللہ رب نے بنایا ہے۔ اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔ مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے آپس کے اندر، حضور تشریف لے آئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آ کر اس وقت سنا تو صحابہ گفتگو کرتے ہوئے ایک صحابی کہہ رہے تھے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بڑا مقام عطا کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنا کر بھیجا۔ دوسرے نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مقام دیا کہ انہیں نبی اللہ بنا کر بھیجا۔ تیسرے کہنے لگے کہ ابراہیم کو بڑا مقام عطا کیا، انہیں خلیل اللہ بنایا۔ ایک کہنے لگے اسماعیل کو بڑا مقام دیا، انہیں ذبیح اللہ بنایا ہے۔ موسیٰ کو بڑا مقام دیا، انہیں کلیم اللہ بنایا۔ حضور نے گفتگو ان کی سنی اور سن کر فرمانے لگے میرے صحابیوں، کوئی شک نہیں کہ آدم صفی اللہ بن کر آئے ہیں، کوئی شک نہیں نوح نبی اللہ بن کر آئے ہیں، کوئی شک نہیں ابراہیم خلیل اللہ بن کر آئے ہیں، کوئی شک نہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ بن کے آئے۔ لیکن حضور فرمانے لگے کوئی شک نہیں کہ آدم صفی اللہ بن کر آئے تو الا و انا حبیب اللہ، آدم صفی اللہ ہے تو مجھے محمد کر اپنے حبیب اللہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ ہے تو مجھے حبیب اللہ بنا کر بھیجا ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے تو مجھے حبیب اللہ بنا کر بھیجا۔ آدم صفی بن کر، موسیٰ کلیم بن کر، نوح نبی بن کر، ابراہیم خلیل بن کر دنیا کے اندر آئے، اور میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ رب کے محبوب اور رب کا حبیب بن کر دنیا کے اندر آئے۔ اور پھر خلیل ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو اللہ نے جو خلیل بنایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، خلت کے مقام سے نوازا ہے۔ اور خلیل اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل میں رب کی رضا کے سوا ایک ذرے کی محبت بھی کسی کے نہ ہو، بس رب ہی ہو، مال ہے، جان ہے، اولاد ہے، یہ تینوں چیزیں انسان کی فطرت کے اندر ہم نے رکھی ہیں، ان سے محبت، ان سے پیار۔ اور خلیل اسے کہا جاتا ہے کہ ایک ذرہ بھی رب کی محبت کے مقابلے کے اندر کسی چیز کا نہ ہو۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام سے جب بیٹے کی قربانی مانگی گئی، ابراہیم نے جوان بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری کے نیچے لٹا دیا۔
جان کی قربانی مانگی گئی، نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے اندر خود کو، اپنے آپ کو اس کے اندر کودنے کے لیے پیش کر دیا، مال کی قربانی مانگی گئی، دو پہاڑوں کے درمیان بڑی ہوئی وادی بکریوں ساری رب کے لیے قربان کرنے کے بعد جب فرشتہ رب کی تسبیح کو بڑے سوچ کے اندر سنا رہا تھا، ابراہیم رب کی تسبیح کو سننے کے لیے بکریاں دے رہے تھے، بکریاں دی جا چکی، کچھ نہ بچا، لیکن دل رب کی تسبیح سے نہ بھرا۔ فرشتے سے کہا کہ مجھے اور رب کی تسبیح سناؤ۔ فرشتے نے کہا تمہارے پاس بچا کیا ہے معاوضے کے لیے جو مجھے دو میں رب کی تسبیح سناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ بکریاں ساری تیرے سپرد کر دی میں نے، اب ان بکریوں کو چرانے کے لیے تجھے کسی نوکر کی بھی ضرورت ہوگی۔ کہا ابراہیم نے میں تیرا نوکر بن جاؤں گا، تیری بکریاں چرایا کروں گا، بس تو مجھے میرے رب کے نام کی مالا جپتے رہنا، رب کا ذکر کرتے رہنا، رب کی تسبیح کو سناتے رہنا، تو رب کے تذکرے کرتے رہنا، میں اپنے کانوں سے اپنے رب کے تسبیح کو سنتا رہوں گا، ساری زندگی میرا نوکر بن کر تیری بکریوں کو چراتا رہوں گا۔ مال تھا، اولاد تھی، جان تھی، سب کچھ رب کے راہ کے اندر قربان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا گیا تو ابراہیم کہنے لگے کہ بذلت نفسی للنیران ومالی للطیفان وولدی للقربان وقلبی للرحمن ہاں انا وانا خلیل الرحمن۔ کہنے لگے کہ رب نے مجھ سے مال کی قربانی مانگی، سارا مال خدا کے لیے وقف کر دیا، جان مانگی، جان دے دی، اولاد کی قربانی مانگی، اولاد کو صبر کرنے کے لیے چھری کے نیچے لٹا دیا۔ جب ساری قربانیاں دے دی، رب کو میری ساری قربانیاں پسند آئی، تو اللہ نے کہا ہے کہ ابراہیم میں نے ساری کائنات عالم کے اندر تجھے اپنا خلیل منتخب کر لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب نے خلیل بنایا اور قبلی والے محمد مصطفیٰ کو اپنا حبیب بنایا۔ فرق کیا ہے؟ والفرق بین الخلیل والحبیب، خلیل اور حبیب کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرق علماء نے یہ لکھا کہ خلیل اسے کہتے ہیں کہ ان یکونا فعلہ برضا اللہ، خلیل اسے کہتے ہیں کہ جس کا ہر عمل، ہر فعل اور ہر کیے جانے والا کام رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور کہا کہ حبیب اسے کہتے ہیں کہ ادھر خلیل وہ ہے کہ جو بیٹے کو قربان کرے تو رب کی رضا کی خاطر، جان دے تو رب کی رضا کی خاطر، اولاد قربان کرے رب کی رضا کی خاطر، مال دیے تو رب کی رضا کی خاطر، ہر عمل رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اور حبیب اسے کہتے ہیں جو کملی والے محمد مصطفیٰ رب کے محبوب ہیں، حبیب اسے کہتے ہیں کہ رب کی ہر عطا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ خلیل وہ ہے جو رب کو راضی کرتا رہتا ہے، اور حبیب وہ ہے کہ جسے رب راضی کرتا رہتا ہے۔ اللہ پاک نے خود تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ محبوب یا محمد، کہا کہ ہر کائنات عالم کا انسان میری رضا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے میرے مصطفیٰ میں دونوں جہانوں کے اندر تیری رضا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر قرآن مجید نے سورہ دوسرے پارے کی ابتدا کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام ساری روئے زمین کے انسان، کوئی نہ کوئی ان کا کعبہ ہے، قبلہ ہے، جہت ہے، ہر چیز کی جہت، ہر مسلمان کی جہت خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن خانہ کعبے کی جہت کملی والے محمد مصطفیٰ ہے۔ ہر چیز کعبے کی طرف متوجہ ہے، کعبہ مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا خان بریلوی نے کہا تھا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ ساری دنیا کا قبلہ بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کا قبلہ کملی والے محمد مصطفیٰ۔ حضور کی خواہش کی قبلہ بدل جائے، اللہ نے دنیا کے اندر کہا محبوب جدھر تو چاہتا ہے، جدھر تو راضی ہے۔ حالانکہ پہلے نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی تھی، کہا محبوب تو راضی ہے اگر کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، جدھر تو منہ کرے گا ہم اسی کو کعبہ بنا دیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر راضی کرنے کے لیے کعبے کو بدل دیا،
اور آخرت کے اندر دارین میں آخرت کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سورہ طٰہٰ کے اندر کہا کہ محبوب ہم تجھے آخرت کے اندر اتنا عطا کریں گے اتنا عطا کریں گے تو خود کہے گا کہ میں راضی ہوں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں قیامت والے دن سمجھا تک اپنے رب کے سامنے اپنی رضا کو ظاہر نہیں کروں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جہنم سے نکال کر ان کو جنت کے اندر داخل نہ کر دے۔ زیب اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، چاہتا ہے تو عالم خدا کی رضا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ زیر اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ اللہ کا عرش بھی، عرش سے کہتے ہیں جو بلند تر ہو، بلند تر ہو، بلند تر ہو۔ حضور اکرم علیہ السلام کا جب معراج ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ 10 معراجیں حضور کو ہوئی، یہ 7 آسمان ہیں، 7 معراجیں ان کی تھی۔ پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے جو جبرائیل کا مقام ہے، جبرائیل اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ ایک پھر معراج سدرہ کی، پھر اس کے اوپر مصطفیٰ کا مقام ہے، ایک معراج اس کی تھی، اس کے اوپر پھر عرش ہے، عرش کے اوپر پھر آگے عالم لامکاں ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق کے اندر عرش سب سے اوپر، عرش کو عرش کہا اس لیے جاتا ہے کہ عرش بلند ترین جگہ کو کہتے ہیں، لیکن حضور جب معراج پہ گئے ہیں تو اس وقت جو بلند ترین کائنات عالم کی رب کی مخلوق کے اندر جو بلند ترین جگہ تھی وہ عرش تھی۔ اور امام اہل سنت امام محمد رضا کہتے ہیں کہ ذہی اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کائنات عالم کے اندر رب کی مخلوق کے اندر جو بلند ترین چیز تھی جو رب کا عرش تھا، معراج کی شب وہ عرش بھی نیچے تھا اور کملی والے محمد کا قدم عرش سے بھی اوپر تھا۔ اور یہ عرش وہ عرش اس کے پکار کر کہہ رہا تھا کہ کائنات والوں آدم آئے تو میں عرش تھا، ابراہیم آئے تو میں عرش تھا، نوح آئے تو میں عرش تھا، اسماعیل آئے تو عرش تھا، ادریس آئے تو عرش تھا، یہ یعقوب یوسف آئے تو عرش تھا، موسیٰ اور عیسیٰ آئے تو عرش تھا، میں بلند تھا، سارے نبی آتے رہے اور عرش معراج کی شب پکار کر کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہر نبی کے دور کے اندر عرش تھا۔ لیکن جب آمینہ کا لال کملی والا محمد مصطفیٰ آیا، ہر نبی کے لیے میں عرش تھا لیکن کملی والے محمد کے قدموں کا میں فرش۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام عرش بلند ہے لیکن کملی والے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا قدم جو ہے وہ عرش سے بھی بلند ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ کوثر اس میں مبالغہ کا صیغہ، کثرت، خیر کثیر عطا کی، ہر دنیا کی بھلائی عطا کی۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا کہ میرے محبوب تمہیں خیر کثیر عطا کر دی، ہر بھلائی عطا کر دی، میری نعمت کا دروازہ بھی تیری طرف کھلتا ہے، رحمت کا دروازہ تیری طرف کھلتا ہے، صاحب تاج تمہیں بنایا ہے، صاحب معراج تمہیں بنایا ہے، صاحب براق بھی تمہیں بنایا ہے، سید الثقلین بھی محبوب تجھے بنایا، نبی الحرمین بھی تجھے بنایا، قبل امام القبلتین بھی تجھے بنایا، اور سید العرب والعجم بھی تجھے بنایا۔ تیرا جسم مقدس ہم نے کر دیا، تیرے بدن کو مطہر ہم نے بنا دیا، تیرے وجود کو معمر ہم نے کر دیا، کائنات عالم کی بلائیاں تیرے دامن کے اندر رکھ دی۔ اللہ نے فرمایا محبوب جب ساری کی ساری نعمتیں تیری طرح میری نعمتوں کا دروازہ کھلتا ہے، رحمتیں تجھے دے دی، رحمت للعالمین تجھے بنا دیا، خیر کثیر تجھے عطا کر دیا۔ میرے محبوب شکرانے کے طور پر جب ہر چیز تجھے عطا کرتی ہے تو محبوب تیرا حق بنتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز بھی پڑھا کر، سر سجدے کے اندر رکھ کر اور نعمتوں کا شکر بھی ادا کیا کر، اور جب ساری چھٹیاں تجھے ادا کر دیے تو خوبیوں کے شکرانے کے طور پر میری رضا کی خاطر قربانیاں بھی تو کیا کر۔ یہ رب نے یہ نماز کی قربانیاں اپنی رضا کی خاطر، اللہ نے اپنے محبوب کو جب سب کچھ عطا کیا تو محبوب کے صدقے کے اندر اس محبوب کی امت کو بھی سب کچھ عطا کیا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے اپنے
محبوب کی امت کو خیر الامم کہا قرآن مجید کے اندر کہ ساری امتوں میں سے بہترین امت، اللہ نے فرمایا سب سے پیاری امت رجب کملی والے محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ اور شب معراج حضور سے اللہ نے پوچھا تھا کیا میرے محبوب میں نے تجھے سب سے آخر میں بھیجا اور تیری امت کو بھی آخر میں بھیجا، کیا تجھے اس بات کا رنج تو نہیں کہ آخر میں بھیجا اور امت بھی آخری ہے؟ حضور فرمانے عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے تو کوئی رنج نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا حکمت یہ تھی کہ جس وقت پہلے نبیوں کی امتیں آئیں، نبیوں کی امتیں جو گناہ کرتی تھیں، جو کرتوتیں کیا کرتی تھیں، جو ان کے اندر کمزوریاں تھیں، جب وہ نبی ان کا وقت پورا ہوتا بعد کے اندر نبی آتا تو ان کے سامنے وہ ساری امت کی کرتوتیں سامنے آ جاتی، بعد کے اندر اور امت آتی اس کے سامنے یہ سب کچھ ظاہر ہو جاتا، بعد کے اندر اور امت آتی اس کے سامنے یہ سارے پردے کھل جاتے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تیری امت کو ہم نے آخری امت بنایا ہے، تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کسی نبی کی امت آئے گی، اس لیے کہ ہر نبی کے امتیوں کے پردے دوسری امتوں کے سامنے کھلتے رہے۔ تیرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی امت آئے گی، تیری امت کے عیبوں پہ اس طرح پردے ڈالوں گا کہ کسی کے سامنے تیری امت کے عیب ہی نہیں ظاہر ہونے دوں گا، دنیا کے اندر بھی پردے ڈالتا رہوں گا اور میدان حشر کے اندر بھی تیری امت کے عیبوں پہ پردے ڈال کر انہیں جنت کی دہلیز تک پہنچا دوں گا۔ خیر الامم اللہ پاک کی ذات نے حضرت اکرم علیہ السلام کی امت کو بنایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک شخص مزدوری کرتا ہے، ایک شخص صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے اور ایک اس کے بعد ظہر سے لے کر عصر تک یا عصر سے مغرب تک اتنے سے دورانیے کے اندر مزدوری کرتا ہے، ایک سارا دن گرمی کے اندر مزدوری کرتا رہا اور اسے اتنا اجر نہ ملا جس نے تھوڑی سی مزدوری کی اور اسے اس سے زیادہ اجر مل گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بھی اس طرح ہے کہ ان کی عمریں تھوڑی ہیں، زندگی تھوڑی ہے، پہلے نبیوں کی امتیں ہزار سال تک تھی لیکن ان کے مقابلے کے اندر ان کے عمل بھی تھوڑے ہیں، لیکن اجر کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں سے زیادہ اجر میری امت کو ملتا ہے۔ تو دوستو جس وقت اللہ نے حضور پر یہ سارے انعام اور حضور کے صدقے حضور کی امت پر قرآن نے کہا ہے کہ میرے محبوب فصل لربک کا، پھر اپنے رب کی رضا کی خاطر نماز بھی پڑھا کر اور پھر اپنے رب کی رضا کی خاطر قربانی بھی کیا۔ اللہ سال کے اندر ایک مرتبہ اپنی رضا کے لیے قربانی مانگتا ہے اور وہاں بھی ہیلے بہانے یہ بنائے جاتے ہیں کہ فرصت نہیں ہے، حالانکہ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی یا اس کے عوض اتنی اگر مالیت کا کوئی شخص مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے جو 3 دن ہوتے ہیں 10، 11 اور 12 کا دن، جن دنوں کے اندر قربانی کی جاتی ہے، اگر ان 3 دنوں کے اندر 52.5 تولے چاندی تو 1500 روپیہ ایک تولے کی قیمت ہے، وہ 82,000 روپے کے قریب یہ پیسے بنتے ہیں کہ اگر 82,000 روپے یا 82,000 روپے کے اتنا اگر مالیت کا کوئی شخص مالک ہے کہ ان 3 دنوں کے اندر اگر مالک ہے تو اس شخص کے لیے قربانی واجب ہے۔ جو رب ساری زندگی دیتا ہے، سارا سال دیتا ہے، سارا سال عطا کرتا ہے، جب قربانیاں دینے کا وقت آتا ہے قربانی رب کی نعمتوں کی شکرانہ ہے، رب کی رضا کی خاطر، نماز کی رب کی رضا کی خاطر اللہ نے خود کہا ہے فصل لربک ہے، اور قربانیاں بھی، اور پھر ہر قربانی جو بال کے عوض اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نیکی رکھی، اللہ کو یہ عمل بڑا پسندیدہ ہے۔ تو یہ قربانیاں، ان قربانیوں کے اندر جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ عیب سے مراد یہ ہے کہ کان کٹا نہ ہو، اس کی دم کٹی ہوئی نہ ہو، کان ٹوٹے ہوئے نہ ہو، وہ اندھا نہ ہو، ڈھینگا نہ ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، یعنی اس قسم کے جانور جس کو عرف عام کے اندر عیب سمجھا جاتا ہے، بخاریوں کے نظریے سے عیب تصور کیا جاتا ہے، اس قسم کا عیب اس جانور کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اپنی استطاعت ہے، جہاں تک استطاعت ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق قربانیاں کریں، اور قربانیوں کے اندر بھی پھر اگر بڑے جانور کے اندر قربانی کا حصہ رکھا جاتا ہے تو وہاں اس چیز کا لازمی طور پر یہ اہتمام کریں کہ 7 آدمی جو شریک ہیں 7 کے 7 آدمیوں کی نیت جو ہے قربانی کرنے کی ہو یا عقیقے کی ہو، اس کے اندر اگر کوئی اضافی حصہ بچ جائے تو عقیقہ بھی رکھا جا سکتا ہے، تقرب کی، یعنی سب کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے۔ کسی ایک کی نیت اگر گوشت حاصل کرنے کی ہوئی
جس طرح مثال کے طور پر کسی نے کوئی تقریب اگر کرنی ہے، فرض کریں عید کے بعد، پر وہ یہ نیت کر لے چلو میں 2 حصوں کے پیسے دے دیتا ہوں، ایک حصہ گوشت کا جو ہے اس تقریب میں استعمال کر لوں گا، یعنی اگر گوشت محض گوشت حاصل کرنے کی کسی کی نیت ہے تو پھر 6 آدمی کی قربانی کو بھی بلے ڈوبے گا۔ سب کی نیت جو ہے وہ قربانی کرنے کی رب کی رضا کی خاطر اس کام کو بڑھانے کی ہونی چاہیے۔ پھر یہ مسئلہ بھی ہم بتاتے ہیں ہر سال کہ اس بڑے حصے کے اندر زیادہ یہ مسئلہ پیچیدہ ہے کہ وہاں پر جو گوشت کی تقسیم کرنی ہوتی ہے اس گوشت کی تقسیم کو بھی برابر 7 حصوں کے اندر کریں، تول کے کریں گے، برابر 7 حصوں کے اندر کرنے کے بعد ہر حصے کا مالک جب خود بن جائے گا، بندہ مالک بننے کے بعد اب اس کی مرضی ہے اس سارے گوشت کو چاہے وہ تقسیم کر دے، سارے گوشت کو خود استعمال میں لے آئیں گے، مستحب طریقے کے مطابق اس کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کر دیں۔ تو اس طرح ان چیزوں کا جو ہے وہ کچھ خیال رکھنا ضروری ہے۔ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے حال میں لطف و کرم فرمائے۔